آج اس نے عدالت کی طرف سے دی ہوئی کنسیشن جو ہے اس کو مس یوز کیا ہے۔ کوئی شخص بھی اگر ضمانت پر ہو تو قانون اس کو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ آئینی اور قانونی ادارے جو ہیں ان پر اس طرح چڑھائی کرے، اور جو اس کو ایک ضمانت کی صورت میں کنسیشن ملی ہوئی ہے وہ اس کو مس یوز کرے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کی یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس طرح چڑھائی کر کے اداروں کو دباؤ میں لے آئیں گے، حکومت کو مرعوب کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ آج گورنمنٹ نے اپنی ریٹ اسٹیبلش کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات تھے کیے، اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی، جن لوگوں نے وہاں پر پتھراؤ کیا، جن لوگوں نے پولیس کے اہلکاران کو زخمی کیا، جو لوگ غیر قانونی طور پر وہاں پر اکٹھے ہوئے، حکومت ان کے خلاف سختی سے کارروائی کرے گی، ان کے خلاف مقدمات بھی درج کیے جائیں گے، گرفتاریاں بھی ہوں گی، اور ان کو قانون کے مطابق عدالتی کٹہرے میں لا کر انشاءاللہ تعالی سزائیں بھی دلوائی جائیں گی۔ یہاں سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ مریم نواز کی سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھر بھر کر لائے گئے، اور یہ میرے یا چوہان صاحب کے کہنے کی بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ میڈیا اس بات کا شاہد ہے کہ سیکیورٹی کی گاڑیوں میں پتھروں کے تھیلے بھر کر رکھے گئے تھے، اور وہاں آ کر کارکنوں میں تقسیم کیے گئے، اور وہی پتھر پھر پولیس پر اور نیب کے دفتر پر حملے میں استعمال کیے گئے۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک جو ہماری تفتیش جس حد تک پہنچی ہے، جو گاڑیاں جن پر پتھر لائے گئے ان میں سے کچھ گاڑیاں جو ہیں جعلی نمبر پلیٹ والی گاڑیاں تھیں، ان پر جعلی نمبر لگائے گئے تھے۔ کچھ گاڑیاں جو جن میں پتھر تھے ان کو سیکیورٹی کے آڑ میں مریم نواز کی گاڑی کے آگے رکھا گیا، جس نے آ کر پولیس کو ہٹ بھی کیا۔ اس طرح کی گاڑیوں کے نمبر بھی جعلی تھے۔ وہ ایکسائز ڈپارٹمنٹ ان کی اونرشپ جو ہے وہ اس کی تصدیق کر رہا ہے، اور یہ جن لوگوں کی گاڑیاں تھیں اور جو جعلی نمبر پلیٹیں لگائی گئی تھی وہ جعل سازی کے مقدمات بھی درج ہوں گے۔ میں یہاں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نیب نے اگر قانونی طور پر انہیں بلایا تھا تو اگر وہ اکیلی چلی جاتی، چند کارکنوں کو ساتھ لے کر چلی جاتی، تو شاید یہ ساری صورتحال پیدا نہ ہوتی۔ لیکن اب اس ساری صورتحال کے بعد مریم نواز کا کہنا کہ جی ان کو نقصان پہنچانے کے لیے بلایا گیا تھا، تو میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں بی بی آپ کو وہاں نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بلایا گیا تھا، بلکہ آپ کو اپنے کرتوتوں کے سلسلے میں وہاں پر بلایا گیا تھا۔ جو ماضی میں آپ کرتی رہی ہیں اس کا حساب لینے کے لیے وہاں پر بلایا گیا تھا، اور اس جو کرپشن کی ایک داستان آپ نے رقم کی تھی وہ اس کا حساب دینے کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا۔ آج کے واقعے میں مختصراً آپ کو یہ بتا دوں کہ نیب کی طرف سے بھی ہمیں استغاثہ موصول ہو چکا ہے، انہوں نے کچھ لوگوں کو نامینیٹ کیا ہے، کچھ لوگوں کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ وہ نامعلوم ہیں، لیکن وہ نامعلوم جو ہیں ان کو سی سی ٹی وی کیمراز کے ذریعے آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے۔ کچھ لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ جن لوگوں کے خلاف مقدمات درج ہوں گے نیب کے استغاثے کے بعد، پولیس کا اپنا جو ہے جو پولیس کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، ہمارے پولیس والے جو زخمی ہوئے 4 لوگ اس وقت بھی جناح ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، کچھ فوری طور پر جو فرسٹ ایڈ وہاں سے لینے کے بعد ان کو فارغ کیا گیا ہے، لیکن جو ایڈمٹ ہیں ان کو زخمی کرنے کی بھی مقدمے جو ہیں اس کا اندراج کیا جائے گا۔ گورنمنٹ کی پراپرٹی کو نقصان پہنچانے کی کا بھی مقدمے کا اندراج ہوگا، اور کار سرکار میں مداخلت جو ہے اس کا بھی، اور بلوے کا بھی۔ یہ تمام وہ واقعات ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بار اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہوا ہے
کہ اس تمام کا اس کو کوئی الزام نہیں کہہ سکتا، اور وہ اس لیے الزام اس کو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ حضرات نے، میڈیا نے ان تمام معاملات کو کور کیا ہے، اور آپ کی کوریج، آپ کی فوٹیج کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آج جو بات بھی ہم آپ کے سامنے کر رہے ہیں اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ نے خود اپنے کیمروں کے ذریعے اس تمام صورتحال کو کیپچر کیا، اور ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ اس سب کچھ کے بعد اگر مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں جی مجھے نقصان دینے کے لیے بلایا گیا تھا، میں تو گاڑی میں تھی، مجھے پتہ نہیں، آگے سے پتھر آنے شروع ہوئے۔ بی بی آگے سے پتھر نہیں آئے، پتھر آپ گھر سے لے کے گئی تھی، اور یہ وہی پتھر ہیں جو آپ انتظامیہ پر، پولیس پر اور نیب پر استعمال کرنے کے لیے لے کے گئی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے لیے یہ رویہ جو ہے انتہائی شرمناک ہے، اور اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہاں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ، عمران خان صاحب کی گورنمنٹ، ہم قانون کی عملداری پر یقین رکھنے والی گورنمنٹ ہے۔ جو کوئی بھی اس گورنمنٹ میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اب ان کی چیخیں اس لیے نکل رہی ہیں کہ میں پھر اس بات کو دہرانا چاہتا ہوں کہ ان کے تمام جھوٹ کا جواب جو ہے وہ میڈیا ہے۔ آج جو کچھ میڈیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کیمروں سے کیپچر کیا، ہم تک پہنچایا، اس صوبے کے نہیں اس ملک کے عوام تک پہنچایا، گورنمنٹ نے اسی کو بنیاد بنا کر ہم اپنے کیس کو آگے لے کر چلیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سلسلے میں کسی سے کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ جن لوگوں کو انہوں نے نامینیٹ کیا ہے ان کے خلاف گرفتاریاں کی جائیں گی، جو لوگ موقع سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے خلاف مقدمات جو ہیں ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے گا، اور یہ سلسلہ میں سمجھتا ہوں جو بھی ان کے لیڈران ہیں، جو لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے، میڈیا نے ان کو دکھایا، سی سی ٹی وی کیمراز نے دکھایا، ان کے خلاف کارروائی کرنا گورنمنٹ کی ذمہ داری میں ہے، اور گورنمنٹ اس اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا ہوگی، اور کوئی بھی شخص میں سمجھتا ہوں کہ وہ قانون سے بالا تر نہیں ہے، اور یہ نون لیگ کی خام خیالی ہے کہ وہ اس طرح کے ہتھکنڈے اختیار کر کے کرپشن پر پردہ ڈالے گی، یا حکومت کو دباؤ میں لے آئے گی، یا عدالتی کارروائی کو دباؤ میں لے آئے گی، یا آئینی ادارے کسی کو دباؤ میں لے آئے گی۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، اور انہیں اس خام خیالی سے باہر آنا چاہیے، حقائق جو ہیں ان کا سامنا کرنا چاہیے۔ اگر چوری کی ہے تو اس کا حساب دینا پڑے گا، اگر سینہ زوری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں حساب دینا پڑے گا۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام محترم راجہ بشارہ صاحب، آج بیگم صفدر امان صاحبہ نے نون لیگ کی اور آل شریف کی اور اپنے والد محترم کی اعلیٰ اور عرفہ روایات، قانون نافذ کرنے والے اداروں پہ حملہ، عدالتی اداروں پہ حملہ، ریاستی اداروں پہ حملہ، یہ ان کی اعلیٰ اور عرفہ روایات تھی جو 1998 کے اندر سپریم کورٹ کے اوپر حملے کی صورت میں ان کے سینے پہ اور ان کے ماتھے پہ کلنک کا ٹکہ کے طور پہ سجی۔ آج انہوں نے وہ کلنک کا ٹکہ دوبارہ اپنے سینے پہ سجایا، اپنے ماتھے پہ سجایا، اور 20 سال کی، جیسے راجہ بشارہ صاحب آپ کے سامنے رکھ رہے تھے کہ نیب کو قیام ہوئے 20 سال ہو چکے ہیں، پہلی دفعہ کسی نے نیب کے دفتر پہ، ادارے پہ حملہ کیا، اس کے شیشے توڑے، اس کے جناب انفراسٹرکچر کو جو ہے وہ تباہ کرنے کی کوشش کی۔ یہ بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے خاندان کی اور اپنی پارٹی کی اعلیٰ اور عرفہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے یہ والا کارنامہ سے انجام دیا۔ دوسرا، بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے چاچا شہباز شریف صاحب کی اور اپنے کزن حمزہ شہباز صاحب کی سیاست کے اوپر خودکش حملہ کیا ہے۔ وہ اپنے والد صاحب کی اور اپنے سیاست کی پیٹھ پہ جو چھرا گھونپا گیا تھا، ان کی انٹرنل خاندان کی پالیٹکس، اس کا بدلہ لینے کے لیے آج اس نے کہا نہ کھیلوں گی، نہ کھیلنے دوں گی، نہ کھیڑیں گے، نہ کھیڑیں دیں گے۔ آج انہوں نے نون لیگ کی سیاست کا، کہ جو اس وقت نون لیگ ان کے
چچا اور ان کے کزن جو ہے وہ باپ بیٹا پرائیویٹ لمیٹڈ کے طور پہ جو ہے وہ کام کر رہی ہے شہباز شریف صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کی قیادت میں، آج اس نون لیگ کی سیاست کا بھی جو بقیہ رہ گیا تھا جنازہ وہ بھی انہوں نے آج نکال دیا، اور اس سیاسی جنازے کا سارا منظرنامہ پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 3 سے 4 گھنٹے لائیو دکھایا ہے۔ اور میں آج آپ کے سامنے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر بریک کر رہا ہوں۔ کل رات کو 10 لاکھ روپیہ جاتی عمرہ رائیونڈ میں تقسیم کیا گیا، 10 لاکھ روپیہ۔ پتھر مارنے والے فی کارکن کو 25,000 روپیہ دیا گیا، اور جس کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کی گاڑی پہ شیشے پہ پتھر مارے گا، اس کو 1 لاکھ روپے کا جو ہے وہ انعام پہلے سے تقسیم کیا گیا۔ ادھار پہ کام کرنے کو کوئی کارکن تیار نہیں ہوا۔ انہوں نے پورے پنجاب سے منتیں ترلے کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے 8 دن کی پلاننگ کر کے بندے اکٹھے کرنے کی کوشش کی۔ کل تک جو ہے وہ ان کو 25 30 40 جو ہمیشہ آتے تھے اس سے زیادہ کی جگہ کسی نے یقین دہانی نہیں کرائی۔ تو کل پرویز رشید صاحب نے ان کو نئی اسٹریٹجی دی، جو ان کے علیگ بھی ہیں، ان کے انسٹرکٹر بھی ہیں، ان کو لکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، بتاتے ہیں، جتلاتے ہیں کہ ریاست کے خلاف، ملک کے خلاف، ریاستی اداروں کے خلاف، عدالتی اداروں کے خلاف کس طرح پلے کرنا ہے، کیا باتیں کرنی ہے، کس طرح جھوٹ بولنا ہے، کس طرح گوئبلز کی سیاست کرنی ہے، کس طرح میکاولی کی سیاست کرنی ہے، کس طرح چانکیا کی سیاست کرنی ہے، کس طرح سفید جھوٹ بولنا ہے، کس طرح کالا جھوٹ بولنا ہے۔ ان پرویز رشید صاحب نے ان کو کہا کہ جناب حسب سابق جس طرح آپ کے ابا جی اور ہمارے لیڈر جو ہے وہ پیسے کے سر پہ جو ہے وہ یہاں تک پہنچے، اور آپ بھی تو پیسے کا استعمال کریں۔ کارکن جو ہے وہ اب نظریاتی طور پہ آپ کے کھارے کرتوت جان چکا ہے۔ پچھلے 2 سالوں میں نیب نے اور موجودہ حکومت کی آزادانہ جو پروسیکیوشن کا ماحول اور احتساب کا ماحول دیا، اس کے بعد آپ کے پلے میں ٹکے آنے کی کوئی عزت نہیں ہے، نہ ورکر کی جناب ذہنوں میں، نہ کسی دوسرے نمبر کے اور تیسرے نمبر کی قیادت کے جناب ذہنوں میں آپ کی کوئی عزت ہے۔ آپ پیسہ استعمال کریں، سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ کل پھر 10 لاکھ روپے انہوں نے تقسیم کیا، اور مشکل سے 200 بندہ پورے پنجاب سے اکٹھا کر کے وہاں سے اس طرح نکلے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو نکلتی ہے، بالکل اسی طرح کرپشن کے الزام میں تمہیں بلایا گیا ہے، تمہیں 200 ایکڑ زمین، اور اس موقع پر میں یہ سمجھتا ہوں اپنے منہ سے آج تسلیم کر رہی ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ میں نے تو جائز طریقے سے یہ زمین میرے نام ہے۔ یقین جانے ان کی جگہ کوئی دنیا کے کسی خطے، دنیا کے کسی ملک، دنیا کے کسی فرقے، عقیدے، مذہب، سوچ، فکر کا کوئی فرد ہوتا تو وہ شرم کے مارے آج پریس کانفرنس نہ کرتا، کیونکہ انہی کا کلپ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے۔ کہاں سے اٹھا کے لے آتے ہیں میری جناب لندن کی جائیدادیں؟ لندن تو کیا، میری تو پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے۔ آج اپنے منہ سے 200 ایکڑ زمین کی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میری حق حلال کی جائز کی یہ جناب زمین ہے۔ یہ ان 20 اور سینکڑوں جائیدادوں میں سے ایک جائیداد ہے کہ جس کو انہوں نے اپنی فیملی سمیت 2 نمبری کر کے اپنے اقتدار کو استعمال کر کے انہوں نے اپنے نام کروایا تھا، اس کے لیے بلایا گیا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، وہ کہتے ہیں حادثے سے بڑا سانحہ یہ ہوا لوگ ٹھہرے نہیں حادثہ دیکھ کر۔ ان کو پچھلے 4-5 سالوں میں اپنے خاندان کی عزت، اپنے والد صاحب کی عزت، اپنے خاندان کی سیاست، اپنے والد صاحب کی سیاست، اپنے خاندان کا کاروبار، اپنے والد صاحب کا کاروبار، اپنا کاروبار، سارا کچھ تباہ و برباد کروا لیا۔ کس وجہ سے؟ میرا ذاتی یہ نظریہ نہیں ہے، یہ ہر اہل فکر اور ہر اہل دانش کا یہ کہنا ہے کہ آل شریف کی سیاست، آل شریف کا کاروبار، آل شریف کا اقتدار، آل شریف کی عزت، آل شریف کا وقار، اگر سب کا جنازہ نکلا ہے تو سنگل ایک بیگم صفدر امان صاحبہ کی وجہ سے۔ ان کی نیگیٹو پرسنالٹی، ان کی نیگیٹو شخصیت، ان کی نیگیٹو اپروچ، ان کی نیگیٹو سکول آف تھاٹ، ان کا نیگیٹو ملک کی ریاستی اداروں، عدالتی اداروں کے خلاف ان کی سوچ اور فکر، اور پھر ان کے نیگیٹو اطالیق اور انسٹرکٹر محمود خان اچکزئی اور پرویز رشید کی طرح کے ان لوگوں کی وجہ سے ان کی بیگم صفدر امان صاحبہ کی ساری منفی طرز عمل کی وجہ سے آج ان کا خاندان اس نتیجے پہ پہنچا۔ لیکن افسوس کا مقام ہے بیگم صفدر امان صاحبہ نے آج اپنے اس منفی طرز عمل کو زندہ رکھا، تابندہ رکھا، اور پاکستان کے ایک ریاستی اور آئینی ادارے کے خلاف اس قسم کا جو آج انہوں نے حملہ کیا وہ قابل مذمت ہے۔ پھر دوسری چیز سب سے امپورٹنٹ،
ساری دنیا نے دیکھا 3 گھنٹوں میں 4 گھنٹوں میں میڈیا نے ایک ایک چیز بیان کر دی، کس طریقے سے ڈبل کیبنز کے اندر، پراڈوز کے اندر بوریاں اور جناب شاپر بھر بھر کے پتھر لائے گئے، اور میں نے آپ کے سامنے یہ ڈسکلوز کر دیا 25,000 روپیہ اور لاکھ روپیہ فی کا تقسیم کر کے، خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہیں، اور ان کی ترجمان بیگم جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کہ جناب بیگم صفدر امان صاحبہ تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ شرم سے ڈوب مر جانا چاہیے۔ آج 11 اگست کی گرمی اور برسات کا موسم، ورکر باہر کھڑا ہے، گرمی میں کھچل خار ہو رہا ہے، یہ لیڈر بنتی ہیں، آج ان کی لیڈرشپ بھی ایکسپوز ہوئی ہے، یہ ٹھنڈی گاڑی کے اندر بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں، اور باہر کارکن جو ہے نا مارے کھا رہے ہیں ان کے کہنے پہ، باہر کارکن ان کے کہنے کے اوپر لاٹھی چارج، اگر سپوز یہ کہتے ہیں تو لاٹھی چارج کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، باہر کارکن جو ہے وہ تخریب کاریاں کر رہے ہیں ان کے کہنے پہ، باہر کارکن ان کے کہنے پہ شر پسندیاں کر رہا ہے، باہر ان کے کہنے پہ کارکن جو ہے وہ لالسنس کا ماحول کریٹ کر رہا ہے، اور یہ موصوفہ اپنی گاڑی ٹھنڈے گاڑی پہ بیٹھ کے کافی پی رہی ہیں۔ ایک تو یہ ان کی منافقت پورے جو ہے وہ پاکستان کے سامنے بے نقاب ہوئی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیگم صفدر امان صاحبہ، آپ نے جتنی منافقت اور جتنی آپ نے منفی طرز عمل رکھنا تھا، آپ نے عدالتی اداروں کے خلاف یہ کیا، آپ نے ججز کے خلاف یہ کیا، آپ نے اپنے مخالفین کے خلاف یہ کیا، آپ نے سپریم کورٹ کے خلاف یہ کیا، آج آپ نے نیب کے ادارے کے خلاف کر کے محترم شہباز شریف صاحب کو اور محترم حمزہ شہباز صاحب کو ٹکے آنے کا نہیں چھوڑا۔ آپ کو اپنا تو پتہ تھا کہ اب آپ کی اور آپ کے والد صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے، تو آپ نے کہا کہ جناب ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے کہ مزداق۔ آپ نے اپنے چچا کی اور اپنے کزن کی سیاست کا بیڑا غرق کیا۔ باقی راجہ بشارت صاحب نے آپ کے سامنے رکھ دیا، قانون اور آئین کے مطابق ہر چیز انشاءاللہ ڈیل ہوگی، اور اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ان کی پریس کانفرنس کے اندر آج انہوں نے بڑی بڑی باتیں کی، بڑی بڑی باتیں کہتی ہیں کشمیر کا نقشہ بنا دینے سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا، مقبوضہ کشمیر کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے سے، کہتی ہیں کشمیر یا سری نگر کا نام کسی سڑک کا رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کہتی ہیں کہ جناب ہمارے دور کے اندر بھارت کو ضرورت نہیں تھی کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کریں۔ بالکل ٹھیک کہا بیگم صفدر امان صاحبہ آپ نے، قطعاً بھی کشمیر نقشے میں شامل کرنے سے جو ہے وہ پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا، قطعاً بھی سری نگر کا نام کسی روڈ سڑک کا یا کشمیر کا نام رکھنے سے جو ہے وہ کشمیر پاکستان کا حصہ نہیں بنے گا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی اماں کو ساڑیاں بھیجنے سے، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کی بہن کو آم کی ٹوکریاں بھیجنے سے، کشمیر پاکستان کا حصہ بنے گا مودی کو ڈپلومیٹک ایٹیکیٹس کو، روایات کو، تہذیب کو بالائے طاق رکھواتے ہوئے اپنے گھر میں اپنی نواسی کی شادی میں بلانے سے کشمیر آزاد ہوگا۔ کشمیر آزاد ہوگا اجیت دیول کہ جو برملا کہتا ہے کہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا میری زندگی کا خواب ہے، اس کو مودی کے ساتھ اپنے گھر میں اور اپنی بیٹی کے گھر میں، جناب بیگم صفدر امان صاحبہ اپنی بیٹی کے شادی پہ اپنے گھر میں بلانے سے اجیت دیول کو اور پھر جناب آپ کے مودی کو گھر میں بلانے سے جو ہے وہ کشمیر آزاد ہوگا۔ جناب بالکل کشمیر کس طرح آزاد ہوگا کہ آپ کے ابا جی انڈیا جائیں اور پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری میں جب بھی پاکستان کا صدر یا وزیر اعظم انڈیا جاتا ہے تو وہاں پر آفیشلی حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے اس کی ملاقات کروائی جاتی ہے۔ آپ کے ابا جی نے وہ روایت قائم کی، غداری کی روایت قائم کی، افسوسناک روایت قائم کی، پاکستان کی عزت اور وقار کی پامالی کی روایت قائم کی، کشمیری عوام کے سینے پہ خنجر گھونپنے کی روایت قائم کی کہ آپ گئے دورے پہ تو وہاں، اور دورے پہ بھی بن بلائے گئے، مودی کا جناب تقریب حلف برداری تھی، انہوں نے بلانا بھی نہیں تھا لیکن بن بلائے گئے، اور وہاں جا کے حریت کانفرنس کے رہنماؤں سے ملاقات نہیں کی، وہاں پہ جناب جندال کے ساتھ جو آپ کا بزنس پارٹنر تھا اس کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں کی۔ کشمیر اس طرح آزاد ہوگا۔ بی بی آپ کیا بتاتی ہو؟ سر سے پاؤں تک، سر کے ایک بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک آپ کرپشن، بددیانتی، اقربا پروری، لوٹ مار، کشمیر کے کاس سے جناب غداری، ریاستی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کے عدالتی اداروں کے خلاف سازشیں، ملک کی عوام کے خلاف سازشیں، آپ کا تو تن من دھن اس چیز کے اوپر قائم ہے
اور آپ ہمیں بتاتی ہیں, آپ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کو بتاتی ہیں کہ جن کا کشمیر سٹینس, جن کا کشمیر کے اوپر سٹینڈ پوری دنیا کے اندر مانا بھی جاتا ہے, جانا بھی جاتا ہے, پہچانا بھی جاتا ہے اور گردانا بھی جاتا ہے, تو آج بیگم صفدر امان صاحبہ الٹی ہوگی, سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا کہ مزدار, آپ جب آج کے دن میں ذلیل و خوار ہو گئی اور آپ کی پارٹی بھی ذلیل و خوار ہو گئی, تو آپ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے مزدار آپ کشمیر کی باتیں کر رہی ہیں, آپ انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر باتیں کر رہی ہیں. آپ آج کا جواب دیں کہ آج آپ نے ملک اور قوم کا اور پاکستان کی عوام کا اور ریاست کا سر جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا, اور نون لیگ کا سر بھی جو ہے وہ شرم سے جھکا دیا. انشاءاللہ پاکستان کی عوام آپ کی کسی سازش کا انشاءاللہ شکار نہیں ہوگی. بہت شکریہ. جو ہے وہ بنے تو وزیر قانون ہے پنجاب کی بینگ لا منسٹر, آپ کیا سمجھتے ہیں کس قسم کی قانونی کارروائی جو ہے وہ مریم صاحبہ کے اگینسٹ بھی جو ہے وہ آپ لوگ مطلب پلان کر یا ہو سکتی ہے, آپ مطلب اس چیز کے اوپر تھوڑا روشنی ڈالیے. نہیں, یہ سب کچھ جو آج ہوا ہے یہ کس کی انسٹیگیشن پہ ہوا؟ مریم صاحبہ کی انسٹیگیشن پہ ہوا, انہوں نے کروایا, اور ابیٹمنٹ ان کی اس حد تک تھی کہ ان کی اپنی سیکیورٹی کی گاڑی میں پتھر لائے گئے, یہ میڈیا صاحب نے دکھایا. اور جو پولیس کے ساتھ ان کا جھگڑا شروع ہوا وہ بھی پولیس کی جو بیریکیڈ سے ان کو انہوں نے پہلے